السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات، ان کے واقعات، ان کی کرامتیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک الگ انداز میں یعنی سوال و جواب کی شکل میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ تک کچھ نئی باتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم سب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ہم سب کو معلوم ہونی ضروری ہے۔ تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ اہم باتیں سوال و جواب کی شکل میں جانتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری طور پر دنیا میں کتنے سال باحیات رہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں ظاہری طور پر 90 سال تک باحیات رہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کی نماز جنازہ آپ ہی کے صاحبزادے سرکار غوث اعظم کے بیٹے شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا جان کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا جان کا نام حضرت سید ابو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال نمبر 4، آپ کے والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ یعنی سرکار غوث پاک کے ماں کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سوال نمبر 5، آپ کے نانا جان کا نام کیا ہے؟ سرکار غوث پاک کے نانا کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کے نانا جان کا نام حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال نمبر 6، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جس سال پیدا ہوئے تھے وہ ہجری کا کون سا سال تھا اور کون سا مہینہ تھا اور کس دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو جمعہ کے دن 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 7، آپ کو جیلانی کیوں کہا جاتا ہے؟ سرکار غوث اعظم کو عبد القادر جیلانی جو کہتے ہیں تو جیلانی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کا جو وطن مبارک ہے وہ جیلان ہے، اسی وجہ سے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے، اور جیلان تبرستان کے پاس ایک علاقہ ہے جو ملک عجم میں ہے۔ سوال نمبر 8، آپ کی پیدائش کس علاقے میں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ملک ایران کے صوبہ تبرستان کے قصبہ نیف میں ہوئی، اور قصبہ نیف بغداد شریف سے 7 میل کی دوری پر یہ قصبہ نیف ہے۔ سوال نمبر 9، آپ کی بسم اللہ خوانی کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ جواب، 4 سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب آپ کو مکتب لے گئے، اور جب مکتب لے گئے اور جب استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھنے کے لیے ان کے استاد نے کہا، تو اس کے جواب میں حضور غوث اعظم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ساتھ 18 پارے زبانی سنا دیے، جو آپ نے اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی ماں سے سن سن کر یاد کر لیا تھا۔ سوال نمبر 10، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سال کی عمر میں بغداد شریف علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے؟ جواب، 18 سال کی عمر میں۔ سوال نمبر 11، بغداد شریف جاتے وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے کیا نصیحت کی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے بغداد شریف جاتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، لیکن جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ سوال نمبر 12، آپ کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ یعنی سرکار غوث اعظم کے پیر کا نام کیا ہے، وہ کن سے مرید ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد کا نام حضرت عارف باللہ شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ سوال نمبر 13، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ یعنی جس طریقے سے پوری دنیا میں ہر کوئی نہ کوئی مذہب پر چلتا ہے، جیسے ہم امام اعظم کے مذہب پر ہیں، کوئی امام شافعی کو مانتے ہیں، کوئی امام حنبل کے مذہب پر چلتے ہیں، کوئی امام مالک کے مذہب پر چلتے ہیں، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کے پیروکار تھے۔ سوال نمبر 14، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی بیویاں تھیں؟ تو اس
کا جواب یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کل 4 بیویاں تھیں۔ سوال نمبر 15، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 4 شادیاں کی، ان 4 بیویوں سے کل کتنی اولادیں ہوئی؟ تو اس کے حوالے سے سرکار غوث اعظم کے صاحبزادے سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد کے کل 49 اولادیں تھیں، ان میں سے 27 لڑکے اور 22 لڑکیاں تھیں۔ سوال نمبر 16، حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال یعنی ان کی وفات کس تاریخ کو اور کس ہجری میں اور کس دن اور کہاں پر ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال یعنی ان کی وفات، ان کا انتقال 561 ہجری جمعہ کے دن بغداد شریف میں ہوا۔ اور جہاں تک ہے وصال کی تاریخ کی بات، تو تاریخ میں تھوڑا اختلاف ہے۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ کا وصال 17 ربیع الاخر کو ہوا، کچھ حضرات 8 تاریخ بتاتے ہیں، اور کچھ حضرات 11 اور 12 تاریخ بھی ربیع الاخر کی بتاتے ہیں، اور کچھ حضرات ربیع الاول کی 9 تاریخ بھی بتاتے ہیں۔ لیکن ان تمام تاریخوں میں جو تاریخ سب سے مشہور ہے اور زیادہ صحیح ہے وہ 17 ربیع الاخر ہے۔ سوال نمبر 17، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب، آپ کا اصل نام سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال نمبر 18، آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ کے والد محترم کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ سوال نمبر 19، آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے، جو آج کے دور میں ملک عراق میں یہ بغداد واقع ہے۔ سوال نمبر 20، تمام ولیوں کا سردار کس ولی کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی کہا جاتا ہے۔ اس لیے سرکار غوث اعظم کو بڑے پیر، دستگیر، پیروں کا پیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، جو ہم سب سرکار غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں ان سب چیزوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ سرکار غوث اعظم سے محبت کرنے والوں کے لیے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ایسے شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ توبہ نہیں کر لے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی اسلامی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔